ناظرین، بحیرہ روم کے متنازع پانیوں میں قدرتی وسائل کی خاطر ترکی اور یونان کا تنازع اس حد تک شدت اختیار کر چکا ہے کہ یونانی وزیر اعظم نے اب ترکی کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید اور خطرناک ترین اسلحہ خریدنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، جس میں جہاز، نیوی ہیلی کاپٹرز اور اینٹی ٹینک ہتھیاروں سمیت کتنے رافیل طیارے ہوں گے، اور یہ تنازع آنے والے وقت میں کس طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے جا رہا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں اسی ملک کو زیادہ طاقتور اور بااختیار سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ قدرتی وسائل ہوں، اس کی معیشت مضبوط ہو، اور اس کے بارے میں دنیا جانتی ہو کہ اس ملک سے پنگا لینا اپنا نقصان کرنے کے برابر ہے۔ اب یونان اور ترکی بھی ایسے ہی ملک بن چکے ہیں کہ جن کے پاس مضبوط اور طاقتور فوج ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین معیشت بھی ہے۔ اسی لیے یہ دونوں ملک بحیرہ روم میں موجود قدرتی وسائل کے لیے آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ یونان کے وزیر اعظم نے ترکی سے نمٹنے کے لیے واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب وہ اپنی ملکی فوج کی طاقت کو بڑھائیں گے، اور اس کے لیے ان کی حکومت 18 فرانسیسی رافیل جیٹ طیارے، 4 جنگی بحری جہاز اور 4 نیوی ہیلی کاپٹر خریدیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائبر حملوں کو روکنے کے لیے بھی بھاری سرمایہ کاری کی جائے گی۔ یونان کا یہ اعلان پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یونانی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنی فوج کے لیے اینٹی ٹینک ہتھیار، بحری تارپیڈوز اور ایئر فورس کے لیے جدید میزائل بھی خریدیں گے، اور اسی لیے رافیل بنانے والی کمپنی نے بھی اس حوالے سے خوشی کا اظہار کیا ہے، جبکہ طیب اردوان کا کہنا ہے کہ وہ نہ تو کسی سے ڈرنے والے ہیں اور نہ ہی کسی کی دھمکیوں کے بعد اپنا حق چھوڑنے پہ کبھی راضی ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم کے متنازع پانیوں میں جو قدرتی وسائل ملے ہیں وہ ہمارے ہیں اور ہم ہی ان کو استعمال کریں گے، جبکہ دوسری طرف یونان نے اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس کی یہی کوشش ہے کہ جلد از جلد ترکی کو منہ توڑ جواب دے تاکہ ترکی یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو، اور یونان یہ جو گیس کے اتنے بڑے بڑے ذخیرے ہیں، تیل کے اتنے بڑے بڑے ذخیرے ہیں، ان کے اوپر نہ صرف قبضہ کر لے بلکہ ان سے اپنی معیشت کو مزید مضبوط بھی کر لے۔ اب آنے والے وقت میں اگر یہ تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ پھر صرف نہ ترکی پر ہوگا اور نہ ہی یونان پر ہوگا، کیونکہ بہت سارے ملک اندرون خانہ یونان کو مضبوط کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ اس کو منانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ تم ترکی کے ساتھ معاملات مزید بگاڑو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تمہارے مشکل وقت میں کام آئیں گے، اور ترکی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی ہمیں جتنا اسلحہ تمہیں دینا پڑا ہم دیں گے، ہمیں جتنی پیسہ تمہیں دینا پڑا دیں گے، ہمیں جتنی فورس تمہیں دینی پڑی دیں گے۔ اور اس کا ناظرین ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ جو رافیل بنانے والی کمپنی تھی اس نے بھی بڑی خوشی کا اعلان کیا، اور اس نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ملک آپس میں لڑیں، ہمارے زیادہ سے زیادہ جہاز بکیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ ملے۔ یعنی کہ اب آپ کو بھی گیم سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اسلحہ بیچنے والی کمپنیاں کس طرح ملکوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے، فوجوں کو سامنے لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں، کس طرح وہ ایک ملک میں دوسرے ملک کے لیے نفرت پیدا کرتی ہیں، اور پھر ان کو اپنا اسلحہ بیچ کے کہتی ہیں کہ اب اس ملک کو مارو۔ اب فار ایگزامپل اگر ترکی اور یونان آپس میں لڑ پڑے تو یونان تو جو رافیل جہاز ہیں وہ لے رہے، لیکن جب مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو جائے گا تو لازمی بات ہے ترکی بھی پھر انہی ممالک میں سے کسی سے اسلحہ خریدے گا، تو اس ملک کا تو فائدہ ہوگا ہی، ترکی کا بھی نقصان ہوگا اور یونان کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ جنگ میں کبھی کسی کا فائدہ نہیں ہوتا، جنگ میں صرف اسلحہ بیچنے والے کا فائدہ ہوتا ہے، لڑنے والوں میں سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آنے والے وقت میں اگر یہ تنازع اسی طرح شدت اختیار کرتا گیا تو پھر یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر دنیا ایک نئی جنگ کی طرف چل پڑے گی۔